السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حضرات اور امت کے نوجوانوں اور امت کے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ ایک محدود وقت کے لیے اور ایک محدود گھڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں ہر چھوٹے بڑے، ہر بوڑھے، بچے، جوان، مرد جو بھی آئے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دنیا میں بہت سارے فرقے کے لوگ جیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کوئی ہندو ہے تو کوئی مسلم ہے، کوئی سکھ ہے تو کوئی عیسائی ہے، لیکن ہر کسی نے خدا کا انکار کیا، کسی نے نبی کا انکار کیا، کسی نے آخرت کا انکار کیا، کسی نے قیامت کا انکار کیا، کسی نے بعث بعد الموت کا انکار کیا۔ یعنی یہ کہا کہ مجھے مرنا ہے لیکن مر کر زندہ نہیں ہونا ہے، ہم جب مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے، ہمارا جو جسم ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، اس کے بعد ہم کو کبھی زندہ نہیں ہونا ہے۔ ایسا مختلف طریقوں سے، مختلف اندازوں سے لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے بدل لیے، اپنے اپنے گمان چینج کر لیے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا انسان، ایسا کوئی شخص، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جنہوں نے موت کا انکار کیا ہو۔ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، بدھسٹ ہو یا برہمن، ہر کسی کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنا ضروری ہے، مرنا یقینی ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے کی ترتیب میں پہلے باپ آئے گا، اس کے بعد بیٹا آئے گا، لیکن جانے کی ترتیب میں باپ باقی رہتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، پوتا باقی رہتا ہے، دادا چلا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہولناک ہے، بہت خطرناک ہے، تم اسے ہلکے میں نہ لو۔ تم اس کے آگے والی آیت دیکھو جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا، کہ اے لوگو جب قیامت کا دن قائم ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، اس وقت لوگ درجنوں کے درجن کھڑے ہوں گے، سورج ایک بالشت سر کے اوپر ہوگا، تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب جب جس وقت انسان کے سر پر پڑے گا اس وقت تم ایسے محسوس کرو گے کہ یہ لوگ نشے میں ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں، ان کو کچھ پتا نہیں، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو زمین کے نیچے دے مارے گی اور اس بچے پر چڑھ کر جو پسینہ ان کے اوپر یہاں آیا ہوگا اس پسینے سے اوپر اٹھیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ
کہ قیامت کے دن جب سورج ایک بالشت کے اوپر ہوگا تو لوگ اپنے نامہ اعمال اپنے حساب و کتاب کے ذریعے جس کا حساب جتنا ہوگا وہ اتنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کوئی اپنے کمر تک ڈوبا ہوگا, کوئی سیرہ تک ڈوبا ہوگا, کوئی آنکھ تک تو کوئی ناک تک, کوئی پورا ہی پورا ڈوبا ہوگا. اس وقت میں, اس عالم میں, اس گھڑی میں جس عورت کے گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ رہے گا وہ عورت اپنے اس لاڈلے بچے کو جو دنیا میں سوئی تک چبھنے برداشت نہیں کر سکتی تھی, آج وہی عورت اسی بچے کو زمین کے نیچے دے مارے گی اور اس کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو جائے گی تاکہ اس کا پسینہ اگر یہاں تک ہے تو یہاں تک آ جائے. سوچنے کا مقام ہے کہ وہ گھڑی, وہ وقت کتنا ہی نازک ہوگا, کتنا ہی زبردست اور کتنا ہی ہولناک ہونے والا ہے. اس کی کیا تیاری ہے ہمارے پاس, ہم نے کیا اعمال کیے. مرنے کے بعد حشر میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کیا ہی منہ دکھائیں گے, ہم نے تیاری کیا کی ہے مرنے کی. آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی اذان ہوئی تو لوگ جوک در جوک مسجد میں آنا شروع ہو گئے, لیکن اس سے پہلے کیا اذان نہیں ہوئی, کیا فجر کی اذان نہیں ہوئی, کیا عشاء کی اذان نہیں ہوئی, مغرب کی اذان نہیں ہوئی. کہاں تھے اتنے لوگ, کہاں تھے مومنوں, کہاں تھے مسلمانوں؟ کیا ان کو صرف جمعے کی نماز کا حکم دیا گیا ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے قرآن میں صرف ایک بار آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, کہ اے لوگوں جب جمعہ کی اذان دے دیا جائے, جمعہ کے دن جمعہ کا اذان مؤذن پکار دے تو اس کے بعد تمہارا خرید و فروخت, تمہارا لین دین, تمہارا بیچنا سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. تم اپنے دکان کو بند کرو, اسی وقت اپنے دکان پر تالا لگاؤ. جمعہ کے اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام, اور تم اپنے گھر کو جاؤ اور مسجد کے سعی الی الجمعہ کرو, یعنی مسجد کے آنے کی طرف تیاری کرو. اب ایک بار قرآن میں ایک بار جمعے کی فضیلت آئی تو لوگ جمعہ کو اہم بنا لیے, لیکن اسی جگہ دوسری جگہ 80 پر 4 84 بار اللہ نے کہا قرآن میں کہ اے لوگوں نماز پڑھو, نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. اللہ نے 84 بار کہا. ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں, جمعہ کے دن ایک بار کہا گیا لوگوں جمعہ پڑھو, تو جمعہ کو ہی سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. کیا ہے یہ؟ دین سے دوری, علم سے دوری, علماء سے دوری, جہالت میں ڈوبے ہوئے, جہالت میں پاگل غافل زندگی گزارتے ہوئے. کوئی کہے تو اس کی سننے کی تیار نہیں, کوئی بولے تو اس کو سمجھنے کی تیاری نہیں. کیا ہے, جب کوئی کہا جاتا ہے تو اس کو ماننا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کون ہے. امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان ابن ثابت ہے, جو فقہ حنفی کا سب سے بڑا امام بانی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھا کرتے تھے, کبھی 500 رکعت کبھی 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. ایک بار ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو 2 لوگوں نے پیچھے سے کہا کہ اس کو جانتے ہو, یہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے, یہ ہر دن 500 رکعت نماز پڑھتا ہے. حالانکہ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 500 رکعت نماز نہیں پڑھتے تھے, صرف 200 یا 300 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو نعمان ابن ثابت, امام ابو حنیفہ کے کان میں آواز پڑ گئی کہ کوئی میرے پیچھے میرے بارے میں بول رہا ہے کہ میں 500 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تو ان کو چاہیے تھا کہ جا کر ان کو فوراً بولے کہ بھائی آپ کا غلط عقیدہ, غلط ایمان ہے, میں صرف 300 رکعت نماز پڑھتا ہوں, تم 500 رکعت نماز کے بارے میں جو عقیدہ میرے بارے میں رکھے ہو وہ غلط ہے. ایسا کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کہا. اگلے دن سے انہوں نے 500 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیا, اس لیے کہ لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں 500 رکعت نماز پڑھتا ہوں, لیکن امام ابو حنیفہ اتنا سست ہے کہ صرف 300 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 500 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس کے کچھ دن بعد پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا. ایسے پیچھے سے لوگ جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو جانتے ہو, یہ امام ابو حنیفہ ہے, یہ راتوں کو 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے, ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد ہی فجر کی نماز پڑھتا ہے. تو امام ابو حنیفہ پھر یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم نے جو میرے بارے میں دھیان لگا رکھا ہے, جو میرے بارے میں تمہارا یقین اور عقیدہ ہے, ایسا نہیں ہے, میں صرف 500 رکعت نماز پڑھتا ہوں, 1000 رکعت نماز تمہارا یہ سوچنا یہ غلط ہے. ایسا نہیں کہا انہوں نے, بلکہ یہ کیا کہ اگلے دن سے 1000 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیا.
اللہ کے اتنے بڑے ولی، اللہ کے اتنے بڑے ڈرنے والے، اتنے نیک بندے، راتوں کو قیام کرنے والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا تذکرہ آ جاتا تو راتوں رات روتے صرف مصلے پر روتے، ایسا نہیں کہ بستر میں جا کر پڑ گئے ہوں، ایک موت کا تذکرہ سن کر ساری رات رونے والا شخص، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذا زلزلت الارض زلزالہا کی سورت پڑھی گئی، ایک دن وہ فجر کی نماز میں کھڑے تھے، فجر کی نماز میں امام صاحب نے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے سورہ زلزال کی تلاوت کر دی، نہیں فجر کی نماز میں نہیں، عشاء کی نماز پڑھنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے تو امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کر دی، تو اب اس سورہ زلزال پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایسا ٹکر مارا کہ وہ صرف رات بھر عشاء کی نماز جس جگہ پر پڑھے تھے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے فجر تک صرف اس صورت میں دھیان لگاتے رہے، غور کرتے رہے کہ آخر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سورہ زلزال کا مطلب کیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو جھنجھوڑ کر ہلا کر رکھ دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے بھاری بھاری چیزوں کو اسقالہا، اس کے اندر جو بھی بھاری چیزیں ہیں وہ سب نکال کر پھینک دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، لوگ کہیں گے کہ یار یہ زمین کو ہو کیا گیا ہے، آخر یہ اتنا حیران پریشان ہے کیوں آج، اور زمین اس وقت آواز دے گی یومئذ تحدث اخبارہا، جب وہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر جو بھی کارنامے کیے جاتے ہیں، جو بھی حرام خوری، سود خوری، زناکاری، عیاشی، مکاری، جو کچھ بھی زمین پر کیا جاتا ہے وہ زمین خود اپنے منہ سے اگلے گی، اور وہ کیسے اگلے گی؟ آگے کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زمین کو کوئی زبان نہیں تو وہ بات کیسے کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود کہہ دیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان دے گا، اللہ اس کو بات کرنے پر مجبور کرے گا۔ جب اللہ جس کو بات کرنے کی طاقت دے، اللہ کے قبضے قدرت میں جو کچھ ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ اللہ کبھی پرندوں سے بات کرواتا ہے، کبھی درختوں سے بات کرواتا ہے، کبھی کتوں کو زبان دے کر بات کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو جب زمین کو زبان دے دے گا تو زمین بھی بولنے پر مجبور ہوگی، اور اس کے اوپر جو غلط کارنامے انجام دیے جاتے ہیں زمین خود یہ کہہ کر، خود پکار کر کہہ دے گی کہ اے اللہ، یہ شخص، یہ بندہ میرے اوپر رہ کر، میرے ساتھ میں رہ کر، میرے اوپر زندگی بسر کر کے میرے اوپر ساری زندگی یہ ظلم کیا، اس نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ کارنامے انجام دیے، فلاں نے یہ عیاشی کی، فلاں نے یہ مکاری کی، ایسے سب کے بارے میں حساب دے دے گا۔ تو یہ زمین کی یہ آواز سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے دیکھتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس کا جو اعمال، نیک اعمال جتنا بھی ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، جس کا کم اعمال، برے اعمال جتنا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ اتنے بڑے زہد و تقوی والے، اتنے بڑے پرہیزگار، اتنے بڑے پڑھے لکھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی، رات بھر صرف اس صورت میں غور کرتے رہے، فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں اور سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس بوڑھے پر رحم فرما، اللہ اس بوڑھے پر رحم فرما، اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر کے، اپنے آپ کو غلام بنا کر، اپنی غلامی کو ظاہر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس بوڑھے پر رحم فرما، اس کی پکڑ نہ فرما، یہ اپنی زندگی نافرمانیوں میں بسر کیا ہے، اس نے بہت نافرمانی کی ہے تیری، اس بوڑھے پر رحم فرما۔ ایسا جب وہ کہہ رہے تھے تو ان کا شاگرد پیچھے سے آیا جو اذان دینے آئے تھے، تو انہوں نے یہ سب ماجرا دیکھ لیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس شاگرد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا یہ معاملہ میں اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے، تیسرا تم نے سن لیا ہے، تمہارے سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ تم اس واقعے کو کبھی کسی کے سامنے ذکر مت کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ امام ابو حنیفہ کتنا ڈرتا ہے اللہ سے۔ تو وہ اس شاگرد اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ
کہ جب تک امام ابو حنیفہ زندہ رہے, جب تک وہ اس روئے زمین پر چلتے پھرتے رہے, میں نے یہ واقعہ کسی سے ذکر نہیں کیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں اس واقعہ امت کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ امت کے لیے ان کا یہ سرمایہ بنے, امت کے لیے عبرتناک واقعہ بنے, امت اس سے فائدہ حاصل کر سکے. لوگوں, آپ سمجھتے بھی ہیں امام ابو حنیفہ کتنے بڑے لوگ تھے, کتنے بڑے آدمی تھے, ان کا زہد و تقوی, ان کی عبادت. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اوپر چھت پر کھڑا ہو کر ایسے نماز پڑھتے تھے, ایسے عبادت کرتے تھے کہ آپ اگر دیکھتے تو یقین نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ ہے, صرف آپ یہ کہتے کہ یہ پلر ہے, کھمبا ہے. امام ابو حنیفہ کے گھر کے بغل میں جو گھر تھا اس میں ایک چھوٹی بچی رہتی تھی. وہ امام ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد چھت پر آتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی, یہ جو کھٹا یہاں پہ کھمبا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو ان کی امی, اس بچی کی امی کہتی ہے کہ بیٹی وہ کوئی کھمبا یا کوئی پلر نہیں تھا, بلکہ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ تھا جن کا انتقال ہو چکا ہے. اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے ولی, اللہ کا یہ خوف, اللہ کا یہ ڈر, ایسے موت کی تیاری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے بارے میں کوئی تذکرہ آتا تو ان کا کوئی چہرہ نہیں بگڑتا, وہ ڈرتے نہیں تھے. لیکن جب قبر کے بارے میں ان کا ذکر آ جاتا, ان کے سامنے قبر کا کوئی تذکرہ آ جاتا تو اتنے روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی, ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا. تو لوگ ان سے پوچھتے کہ اے عثمان ابن عفان, جب جنت کا, جہنم کا تذکرہ, جہنم کے آگوں کا, ان کے دہشت کا, ان کی گہرائی اور اندھیری کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو تمہارا چہرہ کوئی سرخ نہیں ہوتا, تم روتے نہیں, تم کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن جب قبر کے بارے میں آتا ہے تو تم اتنا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر وہ منزل تمہاری آسان ہے تو سب منزل آسان ہے. تو جب میری قبر کی ہی منزل اگر مشکل ہو گئی, اگر میں اسی میں پاس نہیں ہو سکا, اگر میں اسی میں پورا نہ اتر سکا تو میری دوسری منزل کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے میں قبر کو سوچ کر اتنا روتا ہوں. لوگوں, آج سوچنے کی, ہمارے اعمال کی طرف جائزہ لینے کی, ہمارے اعمال کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. آپ بتائیے, آپ اپنے آپ سے پوچھئے, اگر آج آپ کی موت آ جاتی ہے تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے قبر میں؟ منکر نکیر کا سوال کا کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ آپ اپنے بیٹوں کے, اپنے بیٹیوں کے, اپنے رشتہ دار اور خاندانوں کے بھروسے جی رہے ہیں؟ کیا میں مر جاؤں گا تو میرے بیٹے بخشش کریں گے میرے؟ کیا مجھے پڑھ کر دیں گے؟ اس بھروسے میں اگر آپ جی رہے ہیں تو آپ نادان ہیں, بے وقوف ہیں. یاد رکھیے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے اعزاء و اقارب, آپ کے اہل خانہ صرف 1 مہینے یا چند مہینے آپ کو پڑھ کر لکھ کر دینے والے ہیں. اس کے بعد تمہاری قبر تک بھول جائیں گے, تم کو دیکھنے تک نہیں آئیں گے. اپنی زندگی, اپنی معاشی مشغولیات میں وہ مشغول ہوں گے, اپنے کارنامے وہ انجام دیں گے. تمہارا یاد کسی کو نہیں آنے والا. باپ اپنے پوتے, اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا یہ دادا کا قبر کہاں ہے؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہی کہیں تھا لیکن اب نظر نہیں آ رہا ہے. تو تم ان کے بھروسے اگر جی رہے ہو تو بالکل نادان ہو. اگر آج آپ کی تیاری ہو رہی ہے, آج آپ اپنے اعمال کی طرف دھیان دیجئے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا تھا؟ اللہ نے آپ کو بھیجا کس لیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں سورہ زاریات کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لوگوں, میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں, کوئی مشغولیات نہیں, کوئی دوسرے کار انجام نہیں. کیوں؟ آج جو ہم کام کر رہے ہیں, آج جو ہمارا یہ مشغولیت ہے, آج جو ہم دکان کھول کر چوک پر بیٹھے رہتے ہیں, یہ صرف اس لیے کہ اگر 2 ٹکا کمائیں گے تو 2 وقت کی روٹی کھائیں گے اور اس 2 روٹی کھا کر 2 وقت کی عبادت کریں گے. اللہ رب العزت نے صرف اس لیے اجازت دی ہے تاکہ تم کچھ کماؤ بھی, وقت پر عبادت کرو بھی. اگر تم صرف عبادت کرتے رہو گے تو تمہارے پاس کھانے کو غلہ نہیں ہوگا, تمہارے پاس کھانے کو اناج نہیں ہوگا, تم بھوکے مرو گے, تم سے عبادت نہیں ہو پائے گی. صرف اس لیے اللہ نے اجازت دی کمانے کی. لیکن آج کا حال دیکھیے, آج اذان ہوتے رہتی ہے, اطراف میں پورے دکان والے مسجد کے بازو بیٹھے رہتے ہیں. مؤذن کی آواز سن کر, مؤذن
की आवाज की बंद होने के इंतजार करते रहते हैं, मुअज्जिन कब अजान खत्म करेगा सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं, लेकिन ये नहीं इंतजार करते कि नमाज का वक्त हो चुका है, अब मुझे नमाज पढ़ना है। लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, मैं तुमसे रिस्क नहीं मांगता हूं, तुम मुझे रिस्क दे भी नहीं सकते हो, रिस्क तो हम तुम्हें देते हैं। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, तुम अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, सबको नमाज पर कायम करो, मस्जिद से उनका ताल्लुक मजबूत करो, सिर्फ यही तुम्हारा काम है। रिस्क तो हम तुमको देंगे, तुम खामखा फालतू में तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम अगर रिस्क के पीछे भागोगे तो रिस्क तुमसे भागेगा, अगर तुम रिस्क से भागोगे तो रिस्क तुम्हारे पीछे भागेगा। कासिम नानोतवी का वो वाकया सुना नहीं आपने? कासिम नानोतवी के बारे में आता है कि कोई देहाती आपकी खिदमत में आकर आपके पास कुछ हदिया, तोहफा, अतिया दिया और कहा कि हजरत ये लीजिए, ये मेरे तरफ से तोहफा है, आप रख लीजिए, आप इसको कुछ अपने काम में लाइएगा। कासिम नानोतवी इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीह, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, जाओ इसको लेकर वापस जाओ। बार बार इसरार करने पर, बार बार मना करने पर जब वो आदमी नहीं माना, जब वो आदमी अपने इस अमल से अंजाम नहीं, इस अमल से बाज नहीं आया, तो वो क्या किया, जाते जाते हजरत कासिम नानोतवी की जूती में पैसे डालकर चला गया। तो हजरत कासिम नानोतवी अपने शागिर्द से कहते हैं कि देखो, अगर तुम दुनिया के पीछे भागते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे से भागेगी, तुम दुनिया के पीछे भागो, दुनिया तुमसे भागेगी। अगर तुम दुनिया छोड़कर आते हो तो दुनिया तुम्हारी जूतियों में आकर पड़ेगी। तुम दुनिया से भागो, तुम अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो, तुम मस्जिद से अपना रिश्ता जोड़ो। तुम मस्जिद से दूर क्यों रहते हो? तुमको पैदा किस लिए किया गया था? तुम अपने आप को पूछो तो सही, मैं पैदा क्यों हुआ, मबूस क्यों हुआ, मुझे दुनिया में भेजा क्यों गया, मेरा अमाल क्या, मैं अपने कारनामे क्या अंजाम दिया, मुझे कब्र में क्या पूछा जाएगा, मेरा हिसाब किताब कैसा है? किसने सोचा, किसने आज तक अपने अमाल का जायजा लिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि दिन में 70 मरतबा तौबा करते थे, हालांकि आप एकदम बख्शे बख्शाए, एकदम गुनाहों से पाक थे, लेकिन फिर भी 70 बार आपका तौबा करना क्या था? आप जरा सोचिए तो सही, क्या था? उम्मत के लिए सबक था कि लोगों, जिनसे गुनाह नहीं हो रहा है वो दिन में 70 मरतबा तौबा करता है, जिनसे गुनाह हो रहा है उसको दिन में कितनी मरतबा तौबा करना चाहिए? जरा सोच कर तो देखिए, जरा सोचिए, अपने अमाल का जायजा लीजिए। हर दिन बिस्तर में जाकर 10 मिनट ये निकालिए कि मैं फजर के बाद से लेकर अब तक क्या किया, कौन सा सही अमाल किया, कौन सा गलत अमाल किया। अपने अमाल का जायजा लीजिए। अगर सही अमाल है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर गलत अमाल है तो तौबा कीजिए, उस पर नदामत के आंसू बहाइए और दूसरे दिन उनसे तौबा करके उस गुनाह से बाज आ जाइए। जब तक उस गुनाह से बाज नहीं आएंगे तब तक उस गुनाह पर इसरार होता रहेगा। कुरान में आता है कि जब बदरी साहबा, जब जंगे उहद में जाने वाले साहबा ने जंग से पीछे रह गए थे, जो 9 लोग पीछे हुए थे, जिनका मामला 3 लोगों का तर्क कर दिया गया था, वाखरून मुरजऊन अली अम्रिल्लाह की आयत में जो मिज़दाक है उनके बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको माफ तो कर दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सदका लेने का हुक्म दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद, मैंने इनको माफ तो कर दिया है लेकिन तुम इनके माल से सदका निकालो। वो सदका आप जानते हैं क्यों निकाला गया? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको माफ कर ही दिया था तो उनके माल का सदका लेने की क्या जरूरत थी? तो याद रखिए कि जब कोई इंसान गुनाह करके तौबा करता है तो गुनाह तो माफ हो जाती है, लेकिन उस गुनाह का धब्बा, काला निशान दिल पर बाकी रह जाता है। जो माल के वजह से, माल जब उसमें खर्च किया जाता है, लोगों को दर्द होता है कि मेरा माल चला जा रहा है, तो उस वक्त वो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। टाइम हो चुका है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपने बात को मुकम्मल करना चाहता हूं।